إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ بلا شبہ اس کلام مقدس کو ہم نے بابرکت رات میں نازل فرمایا اور ہم جن و انس کو آئندہ پیش آنے والے خطرات سے خبردار کرتے ہیں۔ اس رات تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہ تمام امور کا فیصلہ میرے اختیار میں ہے اور میں ہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کتاب کتنی افضل ہے، اس کا مقام و درجہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو جڑ گیا، اگر وہ ذرہ تھا نا تو ستارہ بن گیا، کوکب بن گیا، اور اگر ستارہ تھا نا تو چاند بن گیا۔ جب یہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا نا اس وقت تھا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اس دن ہی اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 بنا دی اور 4 مہینوں کو باقی 8 مہینوں پر برتری دے دی۔
وہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ رمضان کا ان میں نام نہیں تھا۔ اور جب قرآن کا سلسلہ نزول شروع ہوا وہ رمضان میں ہوا، تو پھر رمضان نے ان 4 مہینوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ جس رات یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو رب ذوالجلال نے بابرکت قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ اور جس عشرے میں نازل ہوا وہ عشرہ سال کے 12 مہینوں کے تمام اشراط سے بہتر، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ ان 4 مہینوں سمیت تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ جس امت پر نازل ہوا، پہلے جو تھا نا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے پیروکار، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے پیروکار وہ تمام انسانوں سے افضل تھے۔ اور جب قرآن نازل ہوا یہ امت جب قرآن سے جڑی تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو یہ امت جو ہے نا پھر اس نے جو قرآن سے جڑ گیا اس نے بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری زبان ضرور ہے لیکن یہ بات اللہ کی بات ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مبالغہ رہی سے کام دے رہا، یہ اللہ کی بات آپ کو سنا رہا۔ اللہ، اور میں نے یہ کہا نا کہ جو ذرہ تھا نا وہ ستارہ بن گیا، حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کا شمار ان غلاموں میں ہوتا تھا جو سب سے زیادہ نکمے اور سب سے زیادہ سستے، جو سب سے زیادہ نکمے اور سب سے زیادہ سستے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نا ایک دن امیہ بن خلف جس کا یہ غلام تھا اس سے کہا بھئی اس بیچارے کو پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہے تو پھر خرید لو۔ انہوں نے خریدنے کا اظہار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس نا اس وقت 2 غلام ایسے تھے جو ٹیکنیکل تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ کہا یہ جو تیرے پاس 2 غلام ہیں نا فلاں فلاں وہ 2 دے دو 1 دے دو۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول
امیہ کہتا ہے کہ یہ 2 غلام دے دو، ایک لے لو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سستا ہے، لے لو۔ اب بتاؤ ذرہ بنا ہے کہ نہیں ستارہ؟ اللہ۔ حضرت عمر جب اپنی زمانہ خلافت میں بلال کو آواز دیا کرتے تھے نا، تو کہتے تھے یا سیدی بلال۔ میرے بھائیوں، آپ بڑے خوش نصیب، یقین جانے بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب کہ آپ کا رشتہ اس قرآن سے ہے۔ آپ سب سے بعد میں آئے ہو، اس قرآن کی وجہ سے جنت میں آپ سب سے پہلے جاؤ گے۔ کیوں؟ ان کی عمریں زیادہ سے زیادہ 1000 برس تھی، اور آپ کے لیے ہر سال رمضان میں 5 راتیں، ایک نہیں 5 ہے۔ انما الاعمال بالنیات، 5 راتیں ہیں نا۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اونٹوں کا چرواہا ہوں، جنگلوں میں میرے اونٹ چلتے ہیں، میرا کوئی متبادل نہیں ہے، اکیلا چلتا ہوں، 5 راتیں نہیں آ سکتا، کسی ایک رات آ سکتا ہوں کہ کسی ساتھی کے سپرد کر کے 1 رات تو آ سکتا ہوں، 5 راتیں نہیں آ سکتا۔ مجھے ایک ہی رات بتا دے، جس رات مجھے یہ درجہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا 21ویں شب کو آ جانا۔ آپ نے فرمایا 21ویں شب کو آ جانا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ اس نبی کی امت ہو جس نبی کا صاحب، جس نبی کا بھول جانا بھی رحمت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس نبی کا بھول جانا بھی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نا کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے نا، اور جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تھا نا رات کو، وہاں پانی نہیں تھا، تو ارادہ یہ تھا کہ تھک گئے، چلو پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو شہری کے وقت یہاں سے کوچ کریں گے، جہاں پانی ہوگا نا وہاں پڑاؤ ڈال دیں گے، نماز پڑھ لیں گے، دیر ہو گئی، وہ نماز کا وقت وہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز کا وقت وہیں ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے آیات تیمم نازل فرما دی۔ ایک صحابی کہتا ہے ابو بکر، تیرے خاندان کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ پہلی رحمت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے کئی رحمت کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا بھول جانا بھی ایک رحمت ہے۔ میں اور آپ بھولوں تو یہ عیب ہے، میں اور آپ بھولوں تو یہ عیب ہے۔ نبی کا بھول جانا عیب نہیں ہے، یہ امت کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ امت کو تو بھولنا تھا۔ اگر نبی نہ بھولتا تو پھر امت نے بھولنا تھا، پھر امت کا کفارہ کیا بنتا؟
اللہ اکبر. تو نبی کے بھول جانے کی وجہ سے ایک رات کی بجائے 5 راتیں بن گئی. اور آپ نے جس رات بھی یہ سمجھ کر کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، یہ سمجھ کر عبادت کی، انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات کا ثواب ملے گا. اور یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. اب آپ دیکھیں 1 سال میں 200 سال بنتے ہیں. کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. اور اگر آپ نے 5 سال کر لیا 1000 سال ہو گیا نا جی. اور باقی بونس ہے آپ کا. اور پھر خاص کر یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے 5 پیکج رکھے ہیں. 5 بخشش کے. اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی، یہ بات یاد رکھنے، بخشش ہے سب سے بڑی بات. قرآن میں آپ پڑھ لیں، جہاں کہیں بھی اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، آپ کے نیک اعمال کا صلہ ہے، وہاں پہلا لفظ ہے لَهُم مَغْفِرَةٌ. کیوں کیسا ویسے ہی پہلا لفظ کیا ہے؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ. اور پھر ہے وَأَجْرٌ كَرِيمٌ. بخشش کے 5 پیکج ہیں. ایک پیکج ہے کیا بول رہے ہیں؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسرا پیکج ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ 2 پیکج. اللہ اکبر. اور تیسرا پیکج عصر کی نماز کے بعد اور افطاری سے پہلے آپ کا منہ، اس سے نکلنے والی سانس اللہ کو اطیب من ریح المسک، کستوری سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے. اور اس گھڑی میں آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. کتنے پیکج ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے. اور یہ میری بات اور 2 اور بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ میری بات سن لیں. یہ اگر ان پیکجوں میں نا آپ نے یہ نہیں مانگنا کہ یا اللہ مجھے فیصلہ آباد کا ایک پایا بنا دے، مجھے MLA بنا دے، مجھے مال و زر سے نواز دے، دولت کی انبار لگا دے. یہ دولت آپ کی کتنی کے ہے؟ دولت جو ہے نا آپ کی کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکلتا فافنیتا، جو آپ نے کھا لیا اور ہضم کر لیا وہ آپ کا ہے. ما اکلتا فافنیتا وما لبستا فابلیتا، جو پہنا اور پہن کر اس قابل کر دیا کہ اب وہ جو ہے پیون لگانے کے قابل ہے. وتصدقتا فامضیتا، جو خیرات کر دی وہ آگے جا کے ذخیرہ ہوگا. وما سواہ، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ نہیں آپ کا. للناس، وہ لوگوں کا ہے. عملی طور پہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
ایسے ہی ہے نا، یقین جانو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ مال و اولاد فتنہ ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے اس مال کی وجہ سے دشمن بنتے ہیں کہ نہیں؟ ایسی مثالیں تاریخ میں ہے کہ نہیں؟ اخبارات کی روز زینت بنتی ہیں کہ نہیں؟ کیا فائدہ اس مال کا جو مال آپ کے جانے کے بعد بھائی کو بھائی سے لڑا دے، اور جب دو بھائی لڑیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنے باپ کو اچھے الفاظ یاد کریں گے؟ کیوں نہیں؟ اچھے الفاظ یاد کریں گے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف۔ اکثر یہ سنائی دیے ہیں یہ کلمات کہ پیو کی مصیبت چھپا دیا، مرن تو پہلے مر جانا کہ انج تھے نا اسی مرتے، کیوں نہیں؟ آواز سنائی دینی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر یہ جو پیکج ہے نا، ان میں آپ نے اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، اور چوتھا پیکج ہے یہ لیلۃ القدر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے رسول، اگر یہ رات میں پڑھوں پھر میں اللہ سے کیا مانگا؟ مانگنے والی کون ہے؟ جن کے گھر میں مہینہ بھر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، وہ خاتون ہے مانگنے والی۔ اور جواب دینے والا کون ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اشراق پڑھنے کے بعد گھر جاتے ہیں، جس بیوی کے یہاں باری ہوتی ہے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر جواب ملتا ہے ہاں تو تناول فرماتے ہیں، اگر جواب نہیں میں ملتا تو کہہ فرماتے کہ میں آج روزے سے ہوں۔ اب غور کریں کہ سوال کرنے والی کون ہے اور جواب دینے والا کون ہے؟ فرمایا عائشہ، اگر یہ گھڑی پالو نا تو پھر یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ عفو کا لفظ بڑا جامع ہے، یہ مغفرت کا معنی بھی دیتا ہے، مصائب و آلام سے بچاؤ کا معنی بھی دیتا ہے، دونوں معنی اس میں شامل ہیں۔ مغفرت بھی مل گئی اور دنیا اور آخرت کے مصائب و آلام سے نجات بھی مل گئی۔ کتنے پیکج ہو گئے جی؟ 4۔ پانچواں پیکج ہے صدقات کا۔ پانچواں پیکج کیا ہے؟ صدقات۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی صدقہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو کالریح المرسلہ، پھر تو رسول اللہ کے پاس اگر ایک کھجور بھی ہوتی تو وہ بھی صدقہ کرتے تھے۔ اور صدقے کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن نا 3 قسم کے سائے ہوں گے۔ قیامت کے دن 3 قسم کے سائے ہوں گے۔
ایک تو یہ ہے اللہ کا سایہ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہاں حفظ اللہ حسر کے لیے نہیں ہے، یہ تفضیل کے لیے ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ حسر کے لیے نہیں ہوتا، یہاں تفضیل کے لیے ہے۔ 7 قسم کے مومن وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ فراہم کرے گا، لیکن ان 7 قسم میں شامل ہونا میرے تو کم از کم بس کی بات نہیں، کیونکہ ان 7 میں ایک وہ ہے جو وہ کردار ادا کرے جو عزیز مصر کی بیوی کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ کیوں یہ آسان ہے؟ یہ ہے کہنا آسان ہے، اگر پیش آئے نا تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے تو ممکن، لیکن ہے وہ بھی مشکل۔ 2 صورتیں ہیں، سورۃ بقرہ اور آل عمران، ان کا ترجمہ سیکھے، ان پر عمل کر لیں، یہ قیامت کے دن سایہ دے گی۔ تو یہ ممکن لیکن کافی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کسی نے کہ عبداللہ بس ختم کرنے لگا یہ بات کر کے، عبداللہ بن عمر سے پوچھا عبداللہ تم نے سورۃ بقرہ کتنے عرصے میں پڑھی؟ کہا 2.5 سال میں۔ بولا کیوں اتنا دیر لگا دی؟ فرمایا جو ایت سمجھتا تھا نا جب تک اس پہ عمل نہیں کرتا تھا آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تو مشکل کام ہے نا، کر سکتے ہیں ہم لیکن ہے مشکل۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ کہ جو تم صدقہ کرو گے نا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کو کئی گنا کر دے گا۔ حتیٰ تبلغ، فرمایا فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ۔ اگر آپ نے ایک کھجور صدقہ کر دی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، جب آپ قیامت کے دن جائیں گے نا تو آپ کے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں یہ کھجور اور پہاڑ جتنی بڑی اور وزنی ہو کر آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں پڑ جائے گی۔ تو کتنے پیکج ہو گئے جی؟ 5۔ سایہ بھی دے گی، یہ صدقہ آپ کو سایہ بھی دے گا، اور آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک کھجور کا وزن کتنا ہوگا؟ احد پہاڑ کے وزن کے برابر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک ابو الخیر نامی تابعی تھا، جب سے اس نے یہ سنا نا تو وہ ہر روز صدقہ کرتا تھا۔ جس دن اس کو کچھ نہ ملتا وہ ایک لہسن یا پیاز ہی صدقہ کر دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ توفیق دے۔ اور اسی مناسبت سے ویسے میں نے جمعہ اس لیے نہیں پڑھایا، جمعہ تو آپ کو پیکج دینے کے لیے پڑھایا ہے، لیکن چونکہ اسی مناسبت سے میں عرض کر دوں کہ ماہ رمضان کے مہینوں میں آپ لوگوں سے جو ہے نا اپیل کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو ہم نا وہ کالا بکرا یا کالی شری دیتے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں گے نا، ایک کھجور بھی دیں گے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے آپ مسجد میں جو دیں گے نا یہ صدقہ ہی کہلائے گا۔ تو اس لیے آپ نا نماز کے بعد ذرا بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اور وہاں جو ڈالتے ہیں وہ تو ڈالیں، اور جو الگ ہے نا وہ یہاں لگائیں تاکہ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ 5 پیکج
اس رمضان میں اللہ عطا کر دے، اور انشاءاللہ پھر جنت ہماری اور ہم جنت کے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔